الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج سے اگر ہم 50 سال پہلے دیکھتے ہیں تو مردانہ کمزوری صرف ایسے لوگوں کے اندر ہوتی تھی جو کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا یا وہ بوڑھا ہو جاتا تھا، لیکن آج کے اس دور کے اندر 90% مرد مردانہ کمزوری کا شکار ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے شرم کے مارے، اور پھر ان کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، ازدواجی زندگی ان کی متاثر ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مردانہ کمزوری کی خاموش علامتیں ان پر بات کروں گا، ان کے اسباب پر بات کروں گا، اور پھر آخر میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گا جو تمام مسائل کے لیے جو مردانہ کمزوری سے ریلیٹو ہیں ان تمام میں بہت پاورفل نسخہ ہے، اور ایسا نسخہ ہے جو شوگر والا مریض بھی کھا سکتا ہے، بلڈ پریشر والا مریض بھی کھا سکتا ہے، ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے بلا خوف۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو جسمانی کمزوری رہتی ہے، تھکان رہتی ہے، سستی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ بھی ایک علامت ہے مردانہ کمزوری کی۔ مردانہ کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے ہی یہ جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں اور خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی تو یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ اگر عضو خاص کے اندر سختی نہیں ہے تو یہ مردانہ کمزوری ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو سختی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مردانہ کمزوری ہے۔ آپ کو پراپر نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، تو بھی مردانہ کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ آپ ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن اور بے چینی کا شکار ہیں تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے مردانہ کمزوری کی۔ آپ کے مادے کی مقدار اگر کم ہے، خشک ہے، یا مادہ آپ کا پتلا ہو چکا ہے تو یہ بھی علامت ہے مردانہ کمزوری کی۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو قدرتی طور پر عضو خاص کے اندر سختی آ جاتی ہے، تو اگر قدرتی وہ سختی آپ کے عضو خاص کے اندر نہیں ہے تو یہ مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ اور ٹانگوں اور جوڑوں کے اندر درد ہونا یہ صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ یہ مردانہ کمزوری بھی ہے۔ جسمانی اسباب پہ بات کرتے ہیں، اس میں بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کا ہونا، موٹاپے کا ہونا، ہارمون کی کمی ہونا، خاص طور پر تھائرائیڈ کا کم ہونا یا بڑھ جانا، ٹیسٹوسٹیرون کا لیول لو ہو جانا۔ اس طرح نیند کی کمی ہے، سگریٹ نوشی ہے، ذہنی تھکان ہے، ذہنی پریشر ہے دماغ پر،
یا کوئی بھی آپ نشہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ ذہنی اسباب میں ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی یا گھروں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ٹینشن لے کر اپنی جوانی کھو دیتے ہیں، یا بے چینی ہے، خوف ہے، اور فحش مواد کو دیکھنا۔ آج کے اس دور کے اندر جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو یہ مسئلہ بہت تیزی سے نوجوانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر بھی مردانہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ غذائی اسباب کی بات کروں تو تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے، فاسٹ فوڈ، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، میدے سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چینی سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ وہ غذائی اسباب ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ یا پھر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے، پروٹین اور وٹامنز کی کمی ہے، اس وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو علاج کے لیے سب سے پہلے درست تشخیص کا ہونا ضروری ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں تشخیص کے لیے صبح کا فرسٹ یورین اس کو دیکھا جاتا ہے، اور نبض کو دیکھا جاتا ہے، یا زبان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا مادہ جسم کے اندر بڑا ہوا ہے، کس چیز کی جسم کے اندر کمی ہے، یعنی تحریک کون سی ہے۔ تو تحریک اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، اب اس کے اسباب ہوتے ہیں مختلف، تو وہ تشخیص کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سی تحریک ہے اور کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہے۔ اور انگریزی علاج کے اندر آپ کو ٹیسٹ کروانے ہوں گے، جس میں ٹیسٹوسٹیرون کا ٹیسٹ ہے، تھائرائیڈ کا کمپلیٹ پروفائل ٹیسٹ ہے، CBC ٹیسٹ ہے، سیمن انالائسس کا ٹیسٹ ہے، وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے، وٹامن B12 کا ٹیسٹ ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ آپ کو کروانے ہوں گے۔ تو قدرتی اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ روزانہ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں یا واک ضرور کریں، پراپر نیند لیں، مکمل نیند، اور وہ ملتی ہے انسان کو رات کا وقت۔ رات کے وقت اگر آپ دیر تک جاگیں گے، دن بھر بھلے آپ سوئے رہیں، لیکن وہ جو رات والی نیند کی پرسکون نیند ہے، تو اگر کوئی نشہ آپ کرتے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ غذا میں ڈرائی فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، شہد کا استعمال زیادہ کریں، انڈے کا استعمال زیادہ کریں، لیکن انڈا فرائی نہیں، ابال کے، اور متوازن غذا لیں، یعنی ساری چیزیں مکس میں لیں۔ ایک چیز اگر آپ نے اس کے فائدے سن لیے تو ایسا نہیں کہ بس اسی کے پیچھے لگ جائیں، نہیں، متوازن غذا آپ نے لینی ہے۔ ذہنی سکون لیں، سٹریس کو کم کریں، اور کچھ جو ہے وہ دیسی گھی کا بھی استعمال ضروری ہے، کیونکہ جو بناسپتی گھی ہے، ڈالڈا ہے اور کوکنگ آئل ہے، یہ بھی مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ تو دیسی گھی کا استعمال کریں، لیکن زیادہ مقدار میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اس نسخے کی طرف، جو بہت ہی پاورفل نسخہ ہے، اور یہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، چاہے شوگر کا مریض ہے، چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ تو اس میں بہمن سرخ آپ لے لیں 25 گرام، بادام آپ لے لیں 50 گرام، اخروٹ آپ لے لیں 50 گرام، 80 کے بیج لے لیں آپ 15 گرام، سفید تل لے لیں آپ 25 گرام، چھوٹی الائچی دانہ جو ہے وہ آپ 10 گرام لے لیں، سونف آپ 15 گرام لے لیں، سونٹھ، اسگن ناگوری آپ 25 گرام لے لیں، موسلی سفید آپ 25 گرام لے لیں، اور سالم مصری جو ہے یہ آپ 25 گرام لے لیں۔ اس کے دو طریقے ہیں بنانے کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو باریک پیس کے آپ اس میں خالص شہد ملا کے آپ معجون تیار کر لیں،
1 چمچ صبح خالی پیٹ لے لیں، 1 چمچ آپ رات کو سونے سے پہلے لے لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو سفوف کی شکل میں رکھیں، یہ سفوف آپ 1 چمچ جو ہے کھا کے اوپر سے آپ دودھ پی لیں صبح نہار منہ بھی اور رات کو سونے سے پہلے۔ تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، جو آپ کو طریقہ بہتر لگے۔ اگر آپ یہ نسخہ نہیں بنا سکتے یا آپ کو چیزیں خالص نہیں ملتی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو دوائی بنا کے دوں گا۔ تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی اور اپنے پارٹنر کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔